وہ اپنے آپ کو بڑے شیخ الحدیث بول رہے ہیں، اور جو حقیقت میں سچے ہیں، جن کے ساتھ ہونے کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان سچے اولیاء کرام پر یہ کیسی کیسی لعنتیں بھیجتے اور کیسے کیسے جھوٹ منسوخ کر کے نعوذ باللہ ان کو فتنہ پرور کیا کیا نہیں بولتے، اس کی اگر آپ کو جھلک دیکھنا ہے تو یہ ایک جھلک دیکھ لیجئے آپ۔ درود شریف پڑھیں آپ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مولوی معراج ربانی ہے، درست نے کیا کہتا ہے؟ میرا تو 90,000 مسلمان ہو گئے، اور ادھر سلام میرا تو 90 کروڑ ہزار مسلمان ہو گئے۔ اس طرح صوفیوں نے، سنتوں نے ہمارے دیش میں اسلام کو پھیلایا، کس جھوٹے بہتان ہیں۔ یہ تو 5ویں 6ٹھی اور 7ویں صدی ہجری کے لوگ جو پہنچے ہیں وہاں پر اور خرافات ہو گئے، اور بنو امیہ کے دور کے اندر کیا کہتے ہیں ساحل سندھ کے اوپر، اور کہاں پورا اسلامی سلطنت ہوئی تھی دوسری تیسری صدی ہجری کے اندر۔ یہ تو 6ٹھی صدی میں جا کر 6ٹھی اور 7ویں صدی میں جا کے ہندوستان میں انہوں نے شرک اور کفر کی بیجیں ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ کہاں سے پیدا ہوا، ان سے کہاں اسلام پہنچا پھیلا؟ ان سے اسلام بدنام ہوا ہے، ان سے اسلام کیا ہوا ہے؟ اگر وہ کتابیں جو ہمارے ملکوں میں بزرگوں کے نام پر چل رہی ہیں، جیسے مطلب وہی جو انہوں نے اجمیری خواجہ اجمیری کے نام کی جو کتاب بتلائی، وہ کتاب اور وہ ہے موجود ہے، اس کی پوری پرنٹ کاپی موجود ہے، میں نے صوفی اور شیطان والی میں نے سب کو دکھائی ہے، اس کے اندر موجود ہے کشف المحجوب جیسی خرافات جو داتا گنج ہریری کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں، ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، اس کے اندر بھی خرافات جو موجود ہیں۔ اگر یہ عقیدے رکھنے والے یہ عقیدے وہ رکھتے تھے، اور یقیناً یہ ان کی کتابیں ہیں، اگر یقیناً ان کی یہ کتابیں ہیں تو ہم تحریر دیکھ کر کے یہ حکم لگاتے ہیں یہ کسی مسلمان مومن کی تحریر نہیں بلکہ یہ کافر اور مشرک کی تحریر ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ غریب نواز کی ایک مکتوبات ہے جو خواجہ بختیار کاکی نے جمع کی، اس کے تعلق سے بات کر رہا ہے، وقت نہیں ہے کہ میں تشریح کروں۔ یہ ساری کتابیں الحمدللہ میرے پاس موجود ہے، اور اس کو 8 سال پہلے میں نے مناظرہ کیا تھا، باضابطہ وہ DVD اور CD اس تک پہنچائی گئی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ تو سعودیہ میں رہتا ہے مناظرہ کیسا؟ یہ حیدرآباد آتا ہے ہمیشہ، اور میں نے کہا کہ جب بھی آپ حیدرآباد آئے تو آپ مجھے بلائیے، میں آؤں گا تنہائی میں، 11 لوگ آپ کی طرف سے ہوں گے، 11 ہماری طرف سے ہوں گے، یعنی 11 کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 22، اور آپ اور میں 24 لوگ، کیونکہ آپ کو یہ 24 کی نسبت بڑی پسند ہے، تو کل 24 لوگ ہوں گے، اور 24 میں نے کہا تم 24 کی بجاؤں گا اگر ہمت ہو تو۔ حیدرآباد آیا یہ، وہاں لوگوں نے اس کو پکڑے، مناظرے کی بات ہوئی، مسجد میں پکڑے، اس کی ویڈیو ہے نیٹ پہ ڈلی ہوئی ہے، یہ وہاں یہ بدبخت تیار نہیں ہوا، اور یہ بول کر وہاں سے بھاگا کہ آپ کو مناظرہ کرنا ہے تو یہاں کے مولویوں سے بات کیجیے۔ خبیث کے بچے، بولتا تو ہے مناظرہ یہاں کے مولوی سے کرو، بولتا، اور یہاں کے مولویوں کو پکڑے تو کہہ رہے جس نے کہا اس سے بات کیجیے۔ تو یہ پورا جھوٹ کا کھیل ہے۔ تو حضرت غریب نواز کی مکتوبات ہے جو خواجہ بختیار کاکی کو خطوط لکھے، اس میں آپ نے کچھ تصوف کی باتیں کی ہے، اس میں ایک جگہ وہ لکھا ہے جس کا اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ عزیز کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ میں بہت شارٹ کٹ بتا رہا ہوں۔ جب تو کہتا ہے عزیز لا الہ الا اللہ، تو تو نے کلمے کو زبان سے ادا کیا، اس کو اپنی عملی زندگی میں نہیں لایا۔ جب کہتا تو کوئی نہیں معبود، تو تیرا نفس تو اس وقت ہوتا ہے، اور نفس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو اے عزیز اس وقت تک تو کلمے کو کما حق پڑھنے کا حقدار نہیں، اور تو نے اس کو اپنی عملی زندگی میں جب تک تو اس کلمے کے اقرار سے پہلے اپنے نفس کو اپنے آپ کو فنا نہ کر۔ یہ تصوف کی بات ہے، اس کی تشریحات ہے، یہ کہتا ہے کفریہ بات ہے، ایسی تشریح تو رسول اللہ نے کبھی نہیں کی، کسی صحابی نے نہیں کی۔ داتا گنج بخش لاہوری کی کشف المحجوب ہے، اس میں کچھ باتیں کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ ان سے اسلام بدنام ہوا ہے، ان بزرگوں سے۔ اسلام تو بہت پہلے آ گیا تھا، غریب نواز سے نہیں آیا، یہ تو 6ٹھی صدی ہجری میں آئے، اسلام پہلے آ چکا تھا۔ تو انہوں نے اسلام کی بنیاد نہیں رکھی ہندوستان میں، بلکہ شرک کی بیجیں ڈالی ہے۔ تو اس کا ایک میں مختصر ابھی جواب دے رہا ہوں، تفصیلی جواب بہت لمبا ہو جائے گا، وقت نہیں ہے کہ مختصر میں جواب دے رہا ہوں کہ اگر 6ٹھی صدی میں آ کر یہ شرک کی بیجیں ڈال رہے تھے، تو تمہارا تو دعویٰ ہے کہ ہم تو 1400 سال سے ہے، 1400 سال سے پرانا ہمارا مذہب ہے، ہم نیا فرقہ نہیں ہے۔ تو جب یہ شرک کی بیجیں ڈال رہے تھے تو تمہارے ملا مولوی کیا کر رہے تھے؟ گھاس چھیل رہے تھے، وہ کہاں تھے؟ نعوذ باللہ، شرک کی بیجیں نہیں ڈال رہے تھے، شرک کو ختم کرنے آئے تھے۔
اور شرک ختم کیا انہوں نے، تو ان سے اسلام بدنام نہیں ہوا، بلکہ اسلام کس سے بدنام ہوا؟ تم سے، اور تم سے ایسے بدنام ہوا کہ سرکار غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، جن کی قسمت میں نہیں تھا ان کو بھی اسلام سے بزر نہیں ہونے دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ وقت کا کتنا ہی متعصب پردھان منتری کسی بھی کرسی پر بیٹھ جائے، اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج بھی بارگاہ غریب نواز میں چادر پیش کرنی پڑتی ہے۔ یہ ان کی حقانیت ہے، یہ ان کی تبلیغ کا اسلوب ہے، یہ ان کی تبلیغ کا طریقہ کار ہے کہ اگر اسلام لانے کی توفیق دی اللہ نے، آ جاؤ اسلام میں، توفیق نہیں ہے تو کم از کم اسلام سے تو تم مخالف مت بنو، مسلمانوں کے مخالف نہ بنو۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی غیر مسلم جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، جن کو توفیق نہیں ہوئی، مگر آج بھی بارگاہ غریب نواز میں سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی تو حکمت ہے۔ اور تمہارا حال کیا ہے؟ تمہارے ذاکر نائک نے 2 لوگوں کو بھی ڈھنگ سے کلمے نہیں پڑھائے، مگر اسلام پر آتنکواد کا لیبل لگا دیا، دہشت گردی کا لیبل لگا دیا، اور ایسا دہشت گردی کا لیبل لگایا کہ اس لیبل کو دھونے کے تمہارے پاس نہ ثبوت تھے نہ پروف تھے، کچھ نہیں تھے، تمہارے پاس تھا تو یہ کہ اٹھاؤ لنگی اور بھاگو، ملک چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اور جب اس کے بعد ذاکر نائک کی پراپرٹی کی تحقیقیں ہوئی، گورنمنٹ نے ریڈ ماری، یہ نیوز چینلوں پہ موجود ہے، آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے، میرے پاس سارے ویڈیو موجود ہے پروف میں۔ اس کے ان گرگوں کو پولیسوں نے پکڑا، سی بی آئی نے پکڑا جو اس کے گرگے تھے، اس کے ساتھ کام کرنے والے، اور جب ریڈ پڑی، پراپرٹی کی انکوائری، تو پتہ چلا 2000 کروڑ کی پراپرٹی وہاں ہے، 1000 کروڑ کی پراپرٹی وہاں ہے، کئی ہزاروں کی پراپرٹی اس کی نکلی صاحب، گورنمنٹ نے ضبط کی۔ اب پوچھا گیا کہ اتنا پیسہ نائک کے پاس کہاں سے آیا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کوئی کلینک نہیں، کوئی ہاسپٹل نہیں، وہ خود اسٹیج لگا کے تقریریں کرتا تھا، لاکھوں کے اسٹیج لگتے تھے، اور یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ تو اس کے گرگوں نے مجبور ہو کر نہیں، انہوں نے بیان دے کر یہ کہا کہ صاحب اصل میں پیسہ سعودیہ سے آیا، اور سعودیہ سے اس لیے آیا کہ آپ جو اکثر ذاکر نائک کے پروگرام میں دیکھتے تھے کہ 2 کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، پھر نائک صاحب پوچھتے تھے کوئی ڈر، کوئی خوف، کسی کا دباؤ؟ کہتا رہا نہیں، پھر کلمہ پڑھایا، اس کی ڈی وی ڈی بنا دی جاتی تھی، اس کی سیڈیاں بنائی جاتی تھی، اور اپنے سعودی آقاؤں کو دکھایا جاتا تھا کہ دیکھو صاحب ذاکر نائک اس وقت ہندوستان میں کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ان کو پیسوں کی مدد کیجئے، وہاں کے بڑے بڑے شیخوں سے کروڑوں لاکھوں روپے کے ڈونیشن لائے جاتے ہیں۔ یہ وہ ہے پیسہ جو برسوں میں جمع کیا گیا ہے۔ اسلام تم سے بدنام ہوا، اور کس طرح بدنام کیا انہوں نے؟ بزرگوں کے تو چھوڑو، یہ کیا ہوتے، جس نبی کی حدیث کا نام لیتے ہیں یہ اس رسول کے نہیں ہو سکے۔ چنانچہ میں ایک آپ کو دکھا رہا ہوں۔